بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ پاک میرا اور میری اولاد کا دل اپنی عبادت کی طرف پھیر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ نے سب کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو اچھی صورت دے کر اور کسی کو اچھا دل دے کر۔ ہزاروں غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں تو پھر کسی کی ایک غلطی پر اس سے نفرت کیوں کرنے لگتے ہیں؟ بہت آسان ہے نیکیاں کرنا، اصل کام ہے ان نیکیوں کو سنبھال کے رکھنا۔ ریاکاری، غیبت، چغل خوری سے یہ سب خراب ہو جائیں گی۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا روپے کے لیے انسان گر چکا ہے۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ پہلے شیشوں کے محل، پھر 2 گز زمین کے مالک۔ موت کا فرشتہ ایک پل میں جاگیر بدل دیتا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا ہی سیکھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ کانٹوں سے بھری شاخ کو ایک پھول خوبصورت بنا دیتا ہے، اسی طرح غریب سے غریب گھر کو نیک سیرت عورت جنت بنا دیتی ہے۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہو۔ کسی سے پوچھا گیا، تم اتنے مصروف ہوتے ہوئے بھی دوسروں کے لیے ٹائم کیسے نکال لیتے ہو؟ جواب ملا کہ رشتوں کو اہمیت دینا سیکھو، وقت خود ہی مل جایا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے نا، بے حیا کو خوبصورت، دھوکے باز کو عقل مند اور ایماندار کو بیوقوف سمجھتی ہے۔ کنجوس شخص اتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت میں امیروں جیسے حساب دے گا۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت تک نہ کر سکے، اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بلکہ یہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے اعتماد سے بنتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ صبح سویرے کام شروع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما، آمین۔ منزلیں چاہے کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ اشفاق احمد۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی خیانت کرنے والے کی خیانت کو چھپاتا ہے وہ خیانت کرنے والے کی مانند سمجھا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو،
شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب جنتی لوگ دوزخ والوں سے پوچھیں گے تم کس وجہ سے دوزخ میں ڈالے گئے ہو تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تکلیف دہ باتوں کی جگہ دل میں نہیں قدموں تلے ہوتی ہے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے زندگی کی مصروفیات میں سے وقت نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اے میرے مالک، ہر شے سے، گناہ سے، آنے والی آفات سے، شیطان کے وسوسوں سے بچا میرے مولا۔ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھ اور ہماری حاجات کو غیبی مدد سے پورا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جب تم نماز کے وقت کا بے قراری سے انتظار کرنے لگو سمجھ لینا تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آئے تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ پاک کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ سب سے اچھی انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ خود کو اتنا مضبوط کیجیے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پر اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ وہ دن کبھی مت دیکھانا میرے خدا مجھے کہ اپنے آپ پر غرور ہو جائے۔ مجھے رکھنا ہے اس طرح سب کے دلوں میں کہ ہر کوئی دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ پہلا تاثر ایسا دیجیے کہ آپ اس تاثر کو ہمیشہ قائم رکھ سکیں۔ جو آپ نہیں ہیں کبھی بیان نہ کیجیے اور جو آپ ہیں کبھی مت چھپائیے۔ ظرف خون میں شامل ہوتا ہے، نسلیں ماتھے پر نہیں لکھی ہوتی۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اگر اپنی زندگی بدلنی ہے تو پہلے اپنی سوچ کو بدلو، کیونکہ انسان وہی بنتا ہے جو وہ سوچتا ہے۔ ہمارے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو لہجہ نرم رکھنا۔ ہم باتوں سے سوچ اور حرکتوں سے اوقات پہچان لیتے ہیں۔ بہت مجبور آنکھیں تھیں، بہت بے ربط جملے تھے۔ ضرورت کو بیاں کرنے سے ایک خوددار قاصر تھا۔ مثالے بت تجھے تکتے ہیں ٹکٹکی باندھے، تو سامنے ہو تو ہم آنکھیں کم جھپکتے ہیں۔ کیا کشش تھی اس کی آنکھوں میں مت پوچھ، مجھ سے میرا دل لڑ پڑا، مجھے وہ شخص چاہیے۔ وقت بدل دیتا ہے زندگی کے سبھی رنگ، کوئی چاہ کے اپنے لیے اداسی نہیں چنتا۔ ٹوٹا ہوا بھروسہ اور گزرا ہوا وقت زندگی میں کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ برے وقت میں بھی ایک اچھائی ہوتی ہے، جیسے ہی آتا ہے فالتو لوگ چلے جاتے ہیں۔ محنتی انسان کے سامنے پہاڑ کنکر ہے اور کاہل انسان کے سامنے کنکر پہاڑ ہے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں اور یہی سوچنا ان کو اس برائی سے روک لیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ جو کچھ بھی کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کو آپ نے اللہ کی عدالت میں ثابت بھی کرنا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر کسی کے بارے میں لکھو یا بولو کہ حقیقت لکھ رہے ہو کہ الزام لگا رہے ہو۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرو، مرنے کے بعد غیر بھی کندھے پر اٹھا لیتے ہیں۔ زندگی میں جو لوگ کبھی کوشش نہیں کرتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔
اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے سخت محنت نہیں کرتے ہیں تو اس پر غمگین بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے اور اس حل کی موجودگی کے احساس کا نام امید ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تکلیف میں صبر سے کام لیا کرو کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ اپنی پریشانیوں اور تکلیفوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر اپنے چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ جب پتھر پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود آپ کی گواہی دے گا۔ جھوٹ کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے لیکن منظر پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ خزاں سے گرے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر لکھی ہوئی عبارت کو ہر پڑھنے والا سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ لکھنے والا صرف احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ اکثر حالات میں ناکامی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان فوراً کامیابی چاہتا ہے۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو علم میں اضافہ عاجزی کو نہیں تکبر کو جنم دیتا ہے۔ زندگی کھیل ہے، اگر جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور اگر ہارو گے تو سمجھدار ہو جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار ہونا ضروری ہے، مطلب جیت سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر انہیں محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ اگر لہجے شیریں ہوں تو الفاظ شفا دیتے ہیں۔ ایک شیطان تھا کہ اللہ نے اسے سجدے کا حکم دیا تو وہ بحث کرنے لگا، اور ایک خلیل تھا، اس سے بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تو چھری لے کر چل پڑے، اور انسان جیت گیا اور شیطان ہار گیا۔ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ آپ خوش ہو یا نہیں، لیکن انہیں اس بات سے فرق ضرور پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہو یا نہیں۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ زندگی ہر روز ملتی ہے، دراصل موت ایک بار ملتی ہے۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، دھوکے کو زندگی کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکرائیے اور آگے نکل جائیے۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ دونوں ہی نایاب ہیں۔ اللہ اتنا بے قدرہ نہیں ہے کہ تمہاری محنت کو ضائع کر دے، بے شک وہ تمہاری محنت کا بدلہ دے گا اور بہت خوب دے گا انشاءاللہ۔ ہم یہاں رہنے نہیں آئے، ہم تو یہاں سے گزر رہے ہیں۔ دکھوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی، سکھوں کے ساتھ بھی گزر جائے گی۔ اس آخرت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو جہاں مستقل ٹھکانہ ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جس معاشرے میں اچھی تعلیم مہنگے داموں بیچی جائے، وہاں قوم کی فکر کرنے والوں کی بجائے ذریعہ معاش تلاش کرنے والے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی دوائی کڑوی ہو تو کیپسول میں ڈال کر دی جاتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سچ کڑوا ہے تو حسن اخلاق کے ساتھ پیش کرو۔ اگر پھر بھی کوئی نہیں سمجھتا تو یاد رکھو تمہارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہیں۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو کسی بات سے مزید کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبھی کبھار ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں،
بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزار دو، کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو صرف معاف کیا جا سکتا ہے، نہ ہی پھر ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دل صاف کیا جا سکتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کرانے آتی ہیں۔ جب کسی رشتے میں وفا کا وجود نہ ہو تو وہ رشتہ صرف بوجھ بننے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ایسے رشتوں سے دور رہنے میں ہی خیر و عافیت ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ اپنا وہی ہوتا ہے جو ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھتا ہے۔ کامیاب لوگ دوسروں سے مختلف نہیں ہوتے بلکہ ان کے سوچنے کا انداز دوسروں سے مختلف ہوتا ہے۔ جب کام کر کے تھکو گے تو پھر کھانا کھانے کا مزہ آئے گا، اور جب زندگی میں عبادت اور اللہ کے دین پر استقامت اختیار کر کے تھکو گے تو زندگی جینے کا مزہ آئے گا۔ بغیر اعتماد کے انسان لنگڑا ہے، یعنی منزل کا بھی پتہ ہوگا تو پہنچ نہیں پائے گا یا پھر دیر سے پہنچے گا۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ کوشش تب کرنی چاہیے جب تک آپ جیت نہیں جاتے۔ جب تم جان جاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ ایمان بنانے کی محنت کرنا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے، کیونکہ انسان کی حقیقی کامیابی جہنم سے بچ کر جنت میں جانا ہے، اور جو شخص لوگوں کے ایمان بنانے کی انہیں دوزخ سے ہٹا کر جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے وہی دراصل انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں روتے کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ مضبوط رہتے رہتے وہ تھک جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ جن لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں ان کے نزدیک آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ خود کو سمجھدار ضرور سمجھو، لیکن دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی غلطی مت کرو۔ جو لوگ جانتے ہوں بچھڑنے کا دکھ وہ ساتھ بیٹھے پرندوں کو بھی اڑایا نہیں کرتے۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو انہیں منا لیا کرو، اور مطلبی لوگ اگر چھوڑ جائیں تو خدا کا شکر ادا کیا کرو۔ منزل انسان کے حوصلے آزماتی ہے، جھوٹے پردے آنکھوں سے ہٹاتی ہے۔ کسی بھی چیز سے ہمت مت ہارنا، کیونکہ ٹھوکر ہی انسان کو چلنا سکھاتی ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ میں نے زندگی سے صرف ایک ہی چیز سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز بھی نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان جائے۔ اگر کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کریں، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ آسانی آنے والی ہے۔ زندگی مسلسل امتحان کا نام ہے، یہاں 10 بار گرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے۔ کوئی بھی گناہ لذت کے لیے مت کیا کرو، کیونکہ لذت ختم ہو جاتی ہے اور گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ کوئی بھی نیکی تکلیف کی خاطر مت چھوڑو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور نیکی باقی رہتی ہے۔ انتظار ایک اذیت ہے، پھر چاہے ہاتھ میں موبائل پکڑے کسی کے میسج کا ہو، چوکھٹ پر بیٹھے کسی کے لوٹ آنے کا ہو، بستر پر لیٹ کر نیند کا ہو، یا زندگی سے ہار کر موت کا ہو۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں، الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ بے شک نیک کام برے کاموں کو مٹا دیں۔
بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ بچہ روزہ رکھ لے تو ماں سارا دن بچے کو محبت و شفقت سے دیکھتی رہتی ہے، پھر اللہ کریم تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، عادل حکمران کی، مظلوم کی، روزہ دار کی، حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے۔ تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی لمحے قبولیت کے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا اللہ بھی اسے صبر دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخشا گیا۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ نعمتوں کے زائل ہونے سے ڈرتے رہو، کیونکہ ہر بے قابو ہو کر نکل جانے والی چیز پلٹا نہیں کرتی۔ پرہیزگار شخص کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور آنکھ میں حیا ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کھڑے کھڑے کنگھا کرنے سے پریشانی اور افلاس ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ٹھہر ٹھہر کر باتیں کرتے کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گن لینا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ فرمان باہو رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بار اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیتا ہے وہ کبھی اپنی خودی کی بات نہیں کرتا، کیونکہ اس مقام پر جسم و اسم اور جان و تن باقی نہیں رہتے۔ اگر اولیاء اللہ کو دیدار الہی کے یہ مراتب حاصل نہ ہوتے تو کوئی بھی دیدار الہی کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس دنیا میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا اس سے وہ چیزیں لے لو جو تمہارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ وہ کھڑکی بند کر دیں جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، چاہے اس بار کا منظر کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو۔ زندگی کی ساری کمائیاں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں تو صفر رہ جاتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں تمہیں صرف جانچا جا رہا ہے، لیکن پیدا تمہیں کسی اور جگہ کے لیے کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تم جو خواب دیکھتے ہو اس کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں، تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرتے ہو تو وہ سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ فرمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شکست کھانا بری بات نہیں، شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات ہوتی ہے۔ جب لوگ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تب وہ آپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ بچہ روزہ رکھ لے تو ماں سارا دن بچے کو محبت و شفقت سے دیکھتی رہتی ہے، پھر اللہ کریم تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، عادل حکمران کی، مظلوم کی، روزہ دار کی، حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے۔ تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی لمحے قبولیت کے ہوتے ہیں۔
حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا اللہ بھی اسے صبر دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخشا گیا۔ حج والے دن روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ 9 ذی الحجہ کے روزے کا پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ روزہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے قیامت کے دن سایہ اس کا صدقہ ہوگا۔ اگر آپ کا دل بات بات پر گھبرا جاتا ہے تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کیا کیجیے۔ کسی کا دل رکھ لینا، کسی کو پانی پلا دینا، زبان پہ طنز آ جانے کے باوجود کسی کو ہرٹ نہ کرنے کے لیے اس کو لبوں سے نہ نکالنا۔ خاموش رہنا، ایسے ان گنت کام آپ کے دل کو بہادر بنائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ عمل جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ کم ہو، اور آپ نے فرمایا کہ انہی اعمال کی پابندی کرو جن کی تمہیں طاقت ہے۔ احساس مر جائے تو رشتوں میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو روزے کو لازم پکڑ کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا متقین و پرہیزگاروں کی عادت ہے۔ اللہ کا خوف عرفہ کا پیراہن ہے اور اللہ کا خوف مومن کا شعار ہے۔ وہ لمحہ کتنا خوبصورت ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نام پکاریں گے، ہم پوچھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نام کیسے جانتے ہیں؟ تو آقا کریم مسکرا کر فرمائیں گے، تمہارا درود السلام تمہارا نام لے کر مجھ تک پہنچایا جاتا تھا۔ انسان کے کردار کی 2 ہی منزلیں ہیں، یا دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ حسد سے بچو کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں، چوٹ کھائے بغیر بہادری نہیں ملتی، غلطی کے بغیر تجربہ سبق نہیں ملتا، ناکامی کا مزہ چکھے بغیر کامیابی نہیں ملتی۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، بلکہ جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بیوقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سب سمجھتا اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل۔ سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ بابے لوگ کہا کرتے ہیں، جو لوگ ماضی کی یاد اور مستقبل کے اندیشے میں مبتلا رہتے ہیں وہ اپنے حال کو برباد کر دیتے ہیں۔ کچھ باتوں کے جواب میں مسکراہٹ ہی دی جا سکتی ہے، اب ہر کسی کو تھپڑ تو مارا نہیں جا سکتا۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ آسان نہیں ہوتا سامنے والے کی بات سہ کر جی کرنا۔ زندگی قدرے آسان ہو گئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنا ظرف اور اپنی تربیت دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، دوسری طرف محبت ہے جس کا یقین دلانا پڑتا ہے۔ تکلیف تب ہوتی ہے جب لوگ زندہ رہ جائیں اور رشتے مر جائیں۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ ہر شخص ابو بکر نہیں ہوتا، ابو بکر صرف ایک ہوتا ہے، پہلوں میں پہل کرنے والا۔ مرد کے لیے عورت بڑی عجیب چیز ہے، مل جائے تو نظر نہیں آتی، نہ ملو تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی بھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ انسان کے 3 دشمن ہیں، دنیا، شیطان اور نفس۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل، دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو فاصلوں کو جنم دیتے ہیں۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔
کام پڑ سکتا ہے۔ آدھے رشتے تو لوگوں نے اسی وجہ سے بنا رکھے ہوتے ہیں۔ اچھے لوگ ہیروں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ اشفاق احمد سے کسی نے دریافت کیا، آپ سنی ہیں یا شیعہ؟ تو آپ نے جواب دیا، کربلا کے بعد سنی شیعہ ختم ہو گئے، بس حسینی اور یزیدی رہ گئے، اور میں خدا کے فضل سے حسینی ہوں۔ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی مجبوریوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں ہے تمہارے بارے میں وہ کہے۔